سورۃ الانشقاق اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات میں کہ یہ صورت مکی صورت ہے، اور اس صورت کی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ 3 ایسی صورتیں ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کو وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے، قیامت کا جو منظر ہے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے تو وہ پھر ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق بھی ان 3 صورتوں میں شامل ہے جن کے بارے میں کائنات کے امام کا یہ فرمان ہے کہ وہ یہ صورت پڑھ لے، گویا کہ وہ اس صورت کو پڑھنے کے بعد ایسے ہی ہے کہ گویا کہ وہ قیامت کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح اس صورت کے آخر میں ایک سجدہ ہوتا ہے، سجدہ ہوگا جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہے کہ سورہ انشقاق اس کے آخر میں سجدہ کیا جائے گا، جیسا کہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، صلیت مع ابی ہریرہ العتمہ، کہ میں نے ان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، فقرأ اذا السماء انشقت فسجد، ابو ہریرہ نے جو سورہ انشقاق ہے اس کی تلاوت کی، پھر انہوں نے سجدہ کیا۔ تو وہ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ سجدت خلف ابی القاسم فلا ازال اسجد فیہا حتی القاہ۔ تو جب ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سجدہ کیوں کیا تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ صورت ختم کرنے کے بعد سجدہ کیا۔ ابی القاسم یعنی ابو قاسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی، تو فلا ازال اسجد فیہا حتی القاہ، اور ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا، یعنی صورت کے بعد میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں۔ یعنی ابو ہریرہ نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے آخر میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، آپ نے سجدہ کیا، اور میں ہمیشہ اپنی موت تک اس صورت کے اختتام پر سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں گا۔ آگے ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ سجدنا مع رسول اللہ فی اذا السماء انشقت، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت یہ صورت کے آخر میں سجدہ کیا، وقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جو سورہ علق ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی سورہ علق، اس کے اختتام پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو صورت ہے سورہ انشقاق اس کے آخر میں سجدہ کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، وہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر اذا السماء انشقت ونحوها، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ انشقاق جو ہے یہ ظہر کی نماز میں بھی پڑھتے تھے، ظہر کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ظہر کی نماز میں بھی اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، اور جہری نمازوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یعنی جہری نمازوں میں جب آپ پڑھتے تھے تو آگے سجدہ کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ کی احادیث اس پر موجود ہیں۔ اسی طرح جب سجدہ کرنا ہے، یعنی اس صورت کے بعد سجدہ جب کیا جائے گا تو سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہونی چاہیے، یعنی سجدے میں جب جانا ہے تو سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہونی چاہیے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ سجدہ تلاوت کی دعا ثابت ہے، وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھلائی ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، وہ یہ ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلہا لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور سجدہ تلاوت یہ دعا ثابت ہے۔ دوسری جو دعا ہے جو سجدہ تلاوت پر اکثر پڑھی جاتی ہے، جو مشہور ہے،
وہ کائنات کے امام سے ثابت نہیں ہے۔ وہ سجدہ تلاوت کی دعا ہی نہیں ہے جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، سجدہ وجہی الذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یہ دعا عام طور پر پڑھی جاتی ہے بطور سجدہ تلاوت، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور سجدہ تلاوت یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اللہ مکتوب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا وجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور سجدہ تلاوت یہ دعا ثابت ہے۔ تو المختصر ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں، سورہ انشقاق کی پہلی آیت میں فرمایا اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور ہم نے پیچھے سورہ نبا میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفتحت السماء فکانت ابوابا، کہ آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہو جائے گا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کہ جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ یہ آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آسمان جو ہے وہ قیامت والے دن پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، یعنی یہ معاملہ نفخہ ثانیہ کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آگے جو ہے وہ زمین سے جو مردے نکلیں گے، اور آگے فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ دیکھیں کہ یہ کیسی آیت ہے کہ وَأَذِنَتْ، اور وہ کان لگائے گا۔ کون کان لگائے گا؟ یہ ضمیر بادلوں کی طرف لوٹ رہی ہے، آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آسمان کان لگائیں گے۔ وَأَذِنَتْ، اور وہ کان لگائے گا لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حکم پر وہ کان لگائے گا۔ وَحُقَّتْ، یہی اس کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے گا بادلوں کو، آسمان کو کہ وہ پھٹ جائے، اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ پھٹ جائے، آسمان کان لگائے گا اور وہ اللہ کے حکم پر پھٹ جائے گا۔ آسمان فوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اللہ حکم دے گا کہ پھٹ جاؤ، وہ کان لگائے گا اور وہ پھٹ جائے گا۔ وَحُقَّتْ، یہی اس کا حق ہے، یہی اس کا حق ہے، یعنی وہ سن کر غور کے ساتھ سنے گا اللہ کی بات اور وہ پھٹ جائے گا۔ اب یہاں سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان کے بھی کان ہیں، آسمان کے کان ہے کہاں ہے؟ ہم نے یہ اپنے ذہن کے گھوڑے نہیں دوڑانے، بلکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں خبر دے دی ہے، ہم نے بالکل اسی طرح مان لینا ہے۔ آپ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو واقعتاً یہ ہوگا، واقعتاً یہ ہوگا۔ کان جو ہے وہ لگائے گا آسمان اور وہ پھٹ جائے گا، یعنی سنتے ہی اللہ کا حکم سنتے ہی وہ جو ہے وہ فوری عمل کرے گا، پھٹ جائے گا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا وحقت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ای جعلت حقیقتاً بالاستماع والانقیاد، کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، یعنی آگے زمین کا بھی حکم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ وہ جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ خالی کر دے، پھینک دے، تو وہ پھینک دے گی، آگے اگلی آیت میں آئے گا۔ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر اطاعت سے انکار کی جرت ہی نہیں تھی، یعنی ان کو جرت ہی نہیں تھی، بلکہ جب وہ حکم سنیں گے اللہ کا فوری وہ اسے مان لیں گے، وحقت، فوری اسے مانیں گے، اور یہی ان کا حق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی مدت کا معنی ہے کھینچنا، پھیلانا، اور یہ کیوں ہوگا؟ تاکہ جو انسان ہے، آدمی ہے، وہ زمین کے اوپر کھڑے ہو سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب میدان محشر میں لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو زمین کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، چٹیل میدان بن جائے گی پوری زمین۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو، درختوں کو، شجروں کو، جو نباتات ہوں گی، ہر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، چٹیل میدان بنا دے گا زمین کو، پوری زمین چٹیل میدان بن جائے گی، یعنی وہ اس کی جو لمبائی ہوگی
اور اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ پھیل جائے گی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ اس میں جو کچھ ہے اسے باہر پھینک دے گی اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی زمین میں جو کچھ ہوگا وہ اسے باہر پھینک دے گی اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔ معنی یہ ہے کہ جو زمین کے اندر مردے ہوں گے ان کو باہر پھینکے گی، اور جو انسان کے راز ہوں گے، بنی آدم کے اعمال کی جو شہادتیں ہوں گی، وہ زمین جو اپنے اندر سے باہر نکال دے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب زلزلہ آئے گا تو زمین جو ہے وہ اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی جو انسانوں کی شہادتیں ہوں گی زمین کے اندر، یعنی انسان دنیا میں چلتا ہے، زمین پر چلتا ہے، تو زمین یہ سب کچھ اپنے اندر لے رہی ہے، اپنے اندر سمو رہی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، تو جو کچھ زمین میں راز ہوں گے، جو خزانے ہوں گے، جو سونا ہوگا، جواہرات ہوں گے، مردے ہوں گے، ہر چیز زمین جو ہے وہ باہر پھینک دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ تخلت، خلا یخلو، اس کا معنی ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بالکل خالی ہو جائے گی زمین۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا جو آسمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ زمین کان لگائے گی، اللہ کا حکم آئے گا کہ خالی ہو جاؤ، اندر جو کچھ ہے وہ پھینک دو، تو زمین پھینک دے گی باہر، خالی ہو جائے گی۔ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ کان لگا کر اپنے رب کا یہ حکم سنے گی، وحقت، اور یہی اس کا حق ہے۔ زمین کا یہی حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر غور سے اس کی اطاعت کرے، فوری فرما برداری کرے، لیکن یہ انسان ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا۔ حق تو یہ ہے انسان کا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، حکم ہیں، ان کو مانے۔ وما قدر اللہ حق کا قدری ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں نے قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ زمین قدر کر رہی ہے، آسمان قدر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، کان لگا کر بات کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور فوری عمل کرتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بات پر کان بھی نہیں لگاتا، غور سے سنتا ہی نہیں ہے اور اطاعت بھی نہیں کرتا، حالانکہ جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کان لگا کر اپنے رب کی بات کو سنتے ہیں، وحقت، اور یہی ان کا حق ہے، یعنی وہ فوری اطاعت کرتے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان بے شک تم مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت کر کے پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ اے انسان انک قادح، بے شک تو مشقت کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، قدحا، نہایت مشقت کر کے، سخت مشقت کر کے، فملاقی، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ خوب کوشش کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، دنیا میں اعمال سر انجام دیتا ہے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے مشقت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، مشقت کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، مشقت میں مبتلا رہ کر انسان جو ہے وہ اعمال کرتا ہے، تو اچھے اور برے اعمال مشقت کر کے کرتا ہے، تو پھر وہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوگا، فملاقی، اللہ سے وہ ملاقات کرے گا۔ مشقت کر کے اعمال کرتا ہے دنیا میں، چاہے وہ اچھے کرے یا برے کرے، فملاقی، اللہ فرما رہے ہیں کہ تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن ایسا آئے گا تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ یعنی انسان نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی میں کسی نہ کسی کام کے تحت وہ مشقت کرتا ہے، پھر وہ اس نے اللہ کے پاس جانا ہے مشقت کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان تو مشقت کرتا ہے، سخت مشقت، فملاقی، پھر ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، فملاقی، تو ملاقات کرنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، پس لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ فرماتے ہیں ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا،
حساب یسیرا جو نہایت ہی آسان حساب ہوگا، جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا اس سے اللہ تعالیٰ نہایت ہی آسان حساب لے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس جائے گا، خوش خوش واپس آئے گا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی کے ساتھ جائے گا۔ یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں انسان جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملاقات کرے گا، ان کی طرف جائے گا، اگر وہ بھی نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے اس کے رشتہ دار۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آسان حساب کا یہ مطلب ہے کہ قرید کر حساب نہیں ہوگا، فقط نامہ اعمال پیش ہوگا، اللہ کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، عرض ہوگی، پیش کیا جائے گا، انسان جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ میں نے نیکیاں کی، ٹھیک ہے، یہ میں نے گناہ کیے، گناہوں کا اعتراف کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حساب یسیرا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاف کرے گا، یعنی نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ حساب آسان حساب، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی احادیث میں مختلف توجیحات آئی ہیں، مختلف احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں، یعنی آسان حساب کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے، اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے تحت ہی سوال کیا، یہ بات لکھنے کی ہے، یہ پوائنٹ کی بات ہے، 3 پوائنٹ میں بتاؤں گا کہ آسان حساب کی کتنی شکلیں ہیں، یہ اہم بات ہے، یہ آپ نے لکھنی ہے۔ پہلی شکل تو یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں روایات ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس احد یحاسب الا ہلاکہ، آپ نے فرمایا کہ جس کسی کا بھی حساب لیا گیا وہ شخص ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا وہ شخص ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنی تو بول پڑی، کہنے لگی کہ قالت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجعلنی اللہ فداک، یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، کہ یا رسول اللہ مجھے آپ پر اللہ فدا کرے، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے۔ الیس یقول اللہ عز وجل فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا۔ تو حساب یسیرا اس سے کیا مراد ہے؟ آسان حساب ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسان حساب ہوگا، مومنین کا آسان حساب ہوگا، نیک لوگوں کا آسان حساب ہوگا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا کہ ذاک الارض، اس سے مراد عرض ہے، پیشی ہے، یعرضون، پیش کیے جائیں گے نامہ اعمال۔ جو مومنین ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ معاف کرنا ہوگا، ان کے نامہ اعمال بس پیش کیے جائیں گے، عرض ہوگی، پیشی ہوگی۔ آگے کائنات کی ماں فرماتے ہیں وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، جس کا حساب قرید کر لیا گیا، پڑتال کی گئی، جس کے حساب میں پڑتال کی گئی، قرید کر لیا گیا، پوچھا گیا کہ یہ تو نے گناہ کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، ہم نے منع کیا تھا یہ گناہ نہیں کرنا، یہ گناہ کیوں کیا۔ کسی کا اگر ایسے ہی حساب ہو گیا، پڑتال کی گئی، قریدا گیا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو کائنات کی ماں فرماتے ہیں حالانکہ وہ شخص ہلاک ہو گیا، کیونکہ اللہ کے سامنے کون جواب دے گا؟ اگر وہ انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب چیزیں اس کے سامنے لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے واقعی میں میرے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گناہ کیے، اس کے پاؤں گواہی دیں گے، انکار کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ گناہ نہیں کرنا، تو نے یہ گناہ کیوں کیا، کائنات کے امام فرماتے ہیں حالانکہ ایسا شخص پھر ہلاک ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح ایک آسان حساب کی جو شکل ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کی حدیث میں آئی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کی حدیث میں آئی ہے ایک شکل آسان حساب کی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یدنو احدکم من ربہ حتی یضع کنفہ علیہ فیقول عملت کذا و کذا فیقول نعم۔ کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا، جب حساب ہوگا تو ایک بندے کو اپنے رب کے قریب کیا جائے گا، یعنی وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ حتی یضع کنفہ علیہ، یہاں تک کہ وہ اپنا دامن اس پر رکھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنا دامن اس پر رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا دامن اس پر رکھے گا کہ کسی اور کو خبر نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کا جب حساب لے گا اسے علیحدہ بلا لے گا اور اپنا دامن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بندے پر رکھے گا تاکہ کسی اور کو جو ہے وہ خبر نہ ہو سکے۔ پھر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عملت کذا و کذا، اے میرے بندے تو نے فلاں فلاں عمل کیا، فلاں فلاں گناہ کیا؟ قال نعم، فیقول نعم، وہ شخص کہے گا کہ اللہ ہاں یہ میں نے ہی کام کیے، جی میں نے ہی یہ کیے ہیں۔ بندہ اقرار کرے گا کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا۔ پھر آگے آتے ہیں الفاظ وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا کہ یہ گناہ تو نے کیے ہیں، قضا و قضا، یہ عمل تو نے کیا ہے؟ تو وہ شخص کہے گا نعم، ہاں۔ وَيُقَرِّرُهُ، بار بار یہ سوال کیا جائے گا، بار بار یہ سوال کیا جائے گا، یعنی وہ اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اقرار کروائے گا۔ جب وہ شخص اقرار کر لے گا اپنے گناہوں کا، حدیث میں آتا ہے ثم یقول انی سترت علیک فی الدنیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس پر نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انی سترت علیک فی الدنیا، کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، کسی کو تیرے گناہوں کا پتہ نہیں چلنے دیا، تو تنہائی میں خلوت میں طرح طرح کے گناہ کرتا تھا، میری حدوں کو قراض کرتا تھا، طرح طرح کے گناہ کرتا تھا، موبائل تیرے پاس ہوتا تھا، طرح طرح کے تو چیزیں اس میں دیکھتا تھا، بے حیائی کو دیکھتا تھا، ڈراموں کو دیکھتا تھا، فلموں کو دیکھتا تھا۔ انی سترت علیک فی الدنیا، اللہ کی رحمت قیامت والے دن جوش مارے گی۔ اللہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے یہ برے کاموں کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، پردہ ڈالے رکھا۔ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج میں تجھے بخش دیتا ہوں، دنیا میں میں نے پردہ ڈال دیا، آج بھی میں اکیلا تجھے بلا کر حساب دے رہا ہوں اور اپنا دامن تیرے اوپر رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی خبر نہ ہو تیرے گناہوں کا، آج بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج قیامت کا دن ہے، میری رحمت بڑی وسیع ہے، آج قیامت کا دن ہے، میری رحمت بڑی وسیع ہے، تو آج میں تمہیں جو تمہارے گناہ ہے وہ معاف کر دیتا ہوں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ حساب یسیرہ، آسان حساب کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے صرف اس کے اعمال جو اس نے کیے ہوں گے اس کا اقرار کروائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ایک آسان حساب کی شکل موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کا خلاصہ، روایت تو لمبی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مختصر انداز میں، کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن بلائے گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کے بہت زیادہ گناہ ہوں گے اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بڑے ہوئے ہوں گے، اور ایک رجسٹر کی تعداد، اس کی حد تحد نگاہ ہوتی ہے، یعنی جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے وہ اتنے ہی لمبے اتنے بڑے رجسٹر ہوں گے، اور ایک نہیں 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے بڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اقرار کروائے گا کہ اے میرے بندے یہ تو نے گناہ کیے ہیں۔ وہ شخص کہے گا کہ یا رسول اللہ ہاں، وہ شخص کہے گا کہ اللہ ہاں میں نے ہی گناہ کیے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو کسی گناہ کا انکار تو نہیں کرتا؟ شخص کہے گا کہ اللہ نہیں کرتا۔ کیا میرے فرشتوں نے گناہ لکھنے میں تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ یعنی تو نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو، فرشتوں نے لکھ دیا ہو کہ اس نے یہ گناہ کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ گناہ واقعتاً میں نے کیے ہیں، فرشتوں نے ظلم نہیں کیا، یہ گناہ میں نے ہی کی۔ تو یہ آسان حساب کی شکل میں بتا رہا ہوں، آسان حساب یہ ہوگا، یعنی تھوڑی سی نیکی پر اللہ تعالیٰ اسے زیادہ اجر عطا کر کے معاف کر دے گا۔ یہ تیسری شکل ہے آسان حساب کی۔
थोड़ी नेकी, मैं जो नेकी बताऊंगा वो 99 रजिस्टरों के मुकाबले में एक नेकी होगी इस बंदे की, जो हदीस में आया। अल्लाह ताला उसे इकरार कराएगा, वो शख्स कहेगा कि मैंने ही गुनाह किए हैं, मैं किसी भी गुनाह का इनकार नहीं करता। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज इंसाफ होगा, अदल होगा, जुल्म नहीं होगा। ला जुल्म अलैकल यौम, आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह ताला कहेगा कि कोई नेकी देखो, इसकी नेकी देखी जाएगी। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकलेगा जिस पर लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा शहादत लिखा होगा, एक नेकी इसकी निकाली जाएगी, उस पर कलमा शहादत लिखा होगा छोटी सी पर्ची पर। तो अल्लाह ताला कहेगा कि वज़न करो, वज़न किया जाएगा। एक पलड़े पर उसके गुनाहों के बड़े बड़े 99 रजिस्टर रख दिए जाएंगे और एक पलड़े में वो छोटी सी पर्ची जिस पर कलिमा शहादत लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा होगा, कलिमा तौहीद लिखा होगा, उनका वज़न किया जाएगा। हदीस में आता है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जामे तिर्मिज़ी में भी मौजूद है, इस तरह मुख्तलिफ़ किताबों में ये हदीस मौजूद है। हदीस में आता है कि वो एक जो पर्ची है छोटी सी, वो भारी हो जाएगी, वज़न किया जाएगा, वो नीचे रह जाएगी, और जो गुनाहों के 99 बड़े बड़े रजिस्टर होंगे वो हल्के पड़ जाएंगे और वो एक पर्ची छोटी सी वो भारी रह जाएगी। ये अल्लाह ताला फिर उसे मुआफ़ कर देगा। यानी एक छोटी सी पर्ची वो भारी हो जाएगी और जो 99 गुनाहों के रजिस्टर होंगे वो हल्के पड़ जाएंगे। फला यसकालु मास्मल्लाहि शैआ, अल्लाह के नाम से बहुत जल्द, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के कलिमे से भारी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर कलिमा तौहीद लिखा होगा, और कलिमा तौहीद सबसे भारी, सबसे मजबूत, सबसे ऊंचा कलिमा है, सबसे बुलंद कलिमा है। इसलिए अल्लाह ताला उसे उस एक नेकी की वजह से, कलिमा शहादत की वजह से अल्लाह ताला उसे मुआफ़ कर देगा। हाँ, अगर कोई बंदा मुशरिक होगा, गुनाहगार होगा, गुनाहगार की तो माफ़ी हो जाएगी, लेकिन मुशरिक होगा, काफिर होगा, उसकी माफ़ी नहीं है। यानी तौहीद परस्त है, अगर उसने गुनाह किए हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन्हें मुआफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज़्यादा वसी है। वैसे तकुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी रहमत ने हर चीज़ को जो है वो समोए हुआ है, अल्लाह ताला की रहमत ने हर चीज़ को समोए हुआ है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, जैसा कि अल्लाह ताला का ऐलान है कि अल्लाह ताला शिरक को मुआफ़ नहीं करता, बाकी शिरक के अलावा जितने भी गुनाह है अल्लाह ताला सबको मुआफ़ कर देता है। तो अलमुख्तसर बात हमारी लंबी हो गई है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरी, ये तो था मोमिनीन का ज़िक्र, यानी जिनको उनका नामा अमाल दाएं हाथ में पकड़ा दिया गया। आयत नंबर 10 में कि व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरी, जिसका नामा अमाल उसके पीछे से पकड़ाया गया, उसकी पीठ के पीछे से दिया गया, फसौफ यदउ सुबूरा, तो अनकरीब वो बड़ी हलाकत को पुकारेगा। यानी पीठ के पीछे से जिसका नामा अमाल दिया गया। और सूरह हाका में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसके बाएं हाथ में उसका नामा अमाल थमा दिया गया, वो हलाक हो गया। तो यहाँ से ये बात मालूम होती है कि जो मुजरिम होंगे, जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे, जो अल्लाह ताला के नाफरमान होंगे, उनके हाथ पीछे बंधे हुए होंगे, यानी उनके पीछे हाथ बंधे हुए होंगे। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिसका नामा अमाल उसकी पीठ के पीछे से पकड़ा दिया गया, माना यह उनके हाथ पीछे बंधे होंगे और उनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में जो है वो पकड़ाया जाएगा। फसौफ यदउ सबूरा, तो फिर अनकरीब वो बड़ी हलाकत को पुकारेंगे, यानी अजाब के डर से हलाकत को वो पुकारेंगे ताकि वो मर जाएं, उन्हें अजाब ना हो, अजाब से निजात मिल जाए। हलाकत को पुकारेंगे कि आए हम मर ही जाते, हम मर ही जाएं, यानी वो हलाकत को पुकारेंगे। हालांकि उन्हें मौत नहीं आएगी, जैसा कि मैं पहले इसकी वजाहत कर चुका हूँ। जो हदीस है कि अल्लाह ताला मौत को मेंढे की शक्ल में लाकर उनके सामने ज़िबा कर देगा। वयस्ला साइरा, और बरकती हुई आग में दाखिल होगा, जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में थमा दिया गया। इस सूरत में है कि उसकी पीठ के पीछे से थमा दिया गया जिसका नामा अमाल, वो शख्स हलाकत को पुकारेगा और बरकती हुई आग में यानी जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने घर की तरफ खुश खुश वापस लौटेगा। ये मोमिनीन का जिक्र था। इन्नहु काना फ़ी अहलिही मसरूरा,
اور کافروں کا یہ ذکر ہے کہ بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ یہ وضاحت آپ نے سمجھنی ہے، بڑی اہم وضاحت ہے کہ جو کافر ہوں گے وہ دنیا میں خوش ہوں گے، دنیا میں خوش ہوں گے، اپنے گھر میں خوش ہوں گے، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی کہ ہم نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں تو خوش تھے، دنیا میں خوش تھے، جبکہ جو مومنین تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ جو مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یعنی وہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے مومنین، اہل ایمان، وہ کہتے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، وہ ڈرتے تھے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے معاف کرے گا، تو وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں۔ اور کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ جو کافر تھے وہ پہلے قیامت کے بعد وہ پچھتائیں گے، موت کو پکاریں گے، لیکن وہ پہلے دنیا میں اپنے گھر میں خوش تھے۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ بلا شبہ اپنے گھر والوں میں خوش تھے، کافر جو تھا وہ خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یہ گمان کرتا تھا، یقیناً اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ أن لَّن يَحُورَ، کہ وہ کبھی اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹے گا۔ کہتا تھا قیامت کیا ہے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ ان ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قیامت کیا ہے، قیامت کیسے قائم ہوگی؟ ہم مر جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، کون ہمیں زندہ کرے گا؟ کافر لوگ یہ کہتے تھے، جو منکرین قیامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ شروع کر دیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کی طرف کہاں لوٹنا ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، کہتا تھا کہ ہم نے اپنے رب کی طرف کہاں لوٹنا ہے۔ بلا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، یقیناً اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حرکت سے واقف تھا، ہر سوچ سے اللہ تعالیٰ واقف تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے جو ہے وہ فرشتے بھی لگائے ہوئے تھے جو اس کے ایک ایک عمل کو لکھتے تھے، ایک ایک عمل کو لکھتے تھے، کرامن کاتبین ایک ایک اس کے عمل کو لکھتے تھے، جو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے قیامت والے دن سامنے لے آئے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ وہ نامہ اعمال کی شکل میں سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی وہ سب کچھ لکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی خود بھی اس پر فل نظر تھی، اور فرشتوں کو اس کے پیچھے بھی لگایا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سزا تو دینی تھی۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے کون سا دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے کون سا اللہ سے ملاقات کرنی ہے، واپس لوٹنا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی تھی کہ شاید کہ وہ لوٹ آئے، شاید کہ وہ قیامت کو مان لے، یوم آخرت کو مان لے، لیکن نہیں، جب اس کی مہلت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے پکڑ لیا، یصلیٰ سعیرا، اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔